أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزارش یہ ہے کہ یہ پروگرام پہلے لائیو بدھ کو چہارشنبے کو چلایا جا رہا تھا، تب یہ تبدیل ہو کر روز جمعہ تقریباً نماز مغربین کے 1 گھنٹے کے بعد یہ پروگرام جو ہے چلایا جا رہا ہے. ابھی باقاعدہ طور پر ٹائم کی سیٹنگ نہیں ہو سکی، تو انشاءاللہ تعالی جب سیٹنگ ہو جائے گی تو اسے بھی بیان کر دیا جائے گا. آج کا جو ہمارا عنوان ہے، جیسا کہ آپ کے پتہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ گفتگو جو ہے تقلید کے سلسلے سے چل رہی ہے، اور اس پر جو لوگ اعتراض وغیرہ دے رہے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، اشکال کرتے ہیں، ان کا جواب دیا جا رہا ہے. تو آج جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو، اپنے پاس پڑھنے والوں کو، اپنے طالب علموں کو، اپنے اصحاب کو باقاعدہ طور پر اجتہاد اور فتویٰ دینے کی مشق تمرین کرائی ہے، تربیت دی ہے، تعلیم دی ہے، جو روایات کی شکل میں ہم تک یہ چیزیں پہنچی. تو ہمارے آج جو عنوان گفتگو ہے، گفتگو کا موضوع ہے، وہ یہ ہے تقلید. اور تقلید میں چونکہ ہم روایات کی روشنی میں تقلید کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس روایات کو، اصل روایات کو پیش کرنے سے پہلے یہ روایات ہی ہے، لیکن عنوان اس کا یہ ہے کہ خود ائمہ علیہم السلام نے اپنے شاگردوں کو، جو امام کے مخلصین اصحاب تھے، انہیں باقاعدہ طور پر ٹریننگ دی ہے، انہیں باقاعدہ طور پر ان کی تمرین کرائی ہے، مشقیں کرائی ہیں، تاکہ جو ہے ضرورت کے پیش نظر یہ لوگوں کی جو ہے مشکلات کو آسان کر سکیں، دینی مسائل جس سے جو ہے انہیں سیراب کر سکیں، ان کے پیاس بجھا سکیں، اور انہیں جو ہے تشفی بخش جو ہے جواب دے سکیں. تو سب سے اس عنوان کے تحت سب سے پہلا قرینہ، سب سے پہلا شاہد وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو، کہ جن کی فقاہت، جن کے علم جو ہے لوہا مانا گیا تھا، جن کی فقاہت کا سکہ چل رہا تھا، ایسے اصحاب کو آپ نے تعلیم دی ہے. جیسا کہ روایت ہے عن ہشام بن سالم، بہت بڑا نام ہے علم رجال میں، معتمد ترین جو ہے آپ ہیں، امام کے شاگرد ہیں. کس سے روایت کرتے ہیں؟ عن ابی عبداللہ علیہ السلام، چھٹے امام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے. کیا ارشاد فرماتے ہیں امام؟ قال انما علینا ان نلقی الیکم الاصول وعلیکم ان تفرعوا. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں، دیکھیں بلاغت امام، کلام امام کی بلاغت دیکھیں. ہمارے اوپر، یعنی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے تمہیں کس چیز کی تعلیم دیں؟ قوانین کی، اصول کی. اصول یعنی کلیات، کلی قانون کی، ایک عام جو ہے قانون کی تعلیم دیں، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ ریسرچ کریں. ریسرچ کیسے کریں؟ کیا فرمایا؟ وَعَلَيْكُمْ أَن تَفَرَّعُوا، اور تم لوگ جو ہے اجتہاد کر کے، اسے مقام تطبیق کر کے، اس کی جو ہے جزئیات تک پہنچو. یعنی امام نے ایک قانون عام بتا دیا، اس کے بعد ایک کلی، یعنی کلیات کا امام نے علم دیا، قوانین کا علم دیا. اس کے بعد کہا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمہیں جو ہے ریسرچ کرنا سکھائیں، فتویٰ استنباط کرنا سکھائیں، کیسے جو ہے شرعی مسائل کو قرآن و سنت سے آپ نکالیں، یہ ہم بتائیں گے، قانون بتائیں گے.
اور اس میں اجتہاد کرنا، فقاہت کرنا، مسائل کا سمجھنا، ہر مورد یہ بات بالکل جو ہے یعنی بہت آسان ہے اگر آج ہم اسے سمجھنا چاہیں. جو ریسرچ کی دنیا ہوتی ہے، ریسرچ کی دنیا میں فتوے نہیں بیان کیے جاتے. فتویٰ وہ بیان کرتا ہے جو ماہر ہو جاتا ہے، وہ اپنا فتویٰ بیان کرے گا. لیکن جو خود تعلیم دی جاتی ہے یونیورسٹی میں، ریسرچ سینٹر میں، وہاں لوگوں کو جو ہے پریکٹیکلی طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ ریسرچ آپ کیسے کریں، آپ کسی جو ہے تحقیق کرنا ہے کیسے کریں. تو امام علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو لبریز کیا ہے ان خزانوں سے، علمی خزانے سے، کلیات، قوانین کلیہ سے، جو عام قانون ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے جب بھی ضرورت آئے تو یہ جو ہے قرآن فہمی آ جائے، روایت فہمی آ جائے، اور فتویٰ کی شکل میں لوگوں کے مسائل جو ہے بیان کریں. اسی تفرع کے سلسلے سے خود آغا امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے. کہتے ہیں جو امام نے کہا کہ انما علینا ان نلقی الیکم الاصول وعلیکم ان تفرعوا. امام خمینی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تفریع علی الاصول کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں معنی یہ اجتہاد کا ہے. امام کیا بیان کر رہے ہیں؟ امام کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہی معنی جو ہے اجتہاد کا ہے. اور کہتے ہیں وَلَيْسَ الْإِجْتِهَادُ فِي عَصْرِنَا إِلَّا ذَلِكَ. جو آج ہمارے زمانے میں جو اجتہاد رائج ہے، یہی تو رائج ہے کہ ہم تعلیمات ائمہ کو جو ہے بروئے کار لاتے ہیں، فہم قرآن میں، فہم روایات میں، اس کے بعد جو ہے مسائل کو لوگوں کے سامنے جو ہے پیش کرتے ہیں. ہاں کہتے ہیں فَمِثْلُ قَوْلِهِ، امام کا یہ قول، لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ. امام نے قاعدہ عام دیا کہ دیکھو جب تک تمہیں کسی مسئلے پر یقین ہے تو اس یقین کو شک کے ذریعے سے نہ توڑو. یہ قانون ہے کہ جہاں بھی جسے استصحاب کہتے ہیں، یہ ہمارے پاس ایک قانون، ایک اصل ہے کہ جہاں بھی جب تک آپ کسی مسئلے میں یقین پر ہیں، جیسے کسی نے غسل کیا، اسے یقین تھا، اس نے غسل کیا، اب اس کے بعد جو ہے شک ہو رہا ہے اس کا غسل جو ہے خراب ہو گیا یا خراب نہیں ہوا. ٹھیک ہے، کوئی ایسا عمل انجام دیا جس سے غسل جو ہے باطل ہو گیا، شک ہے، یقین نہیں ہے، تو اسے کیا ہے اپنے آپ کو غسل کیے ہوئے سمجھے گا کہ ہم نے غسل کیا ہوا ہے. یہ دوسرا قانون تھا. تو کہتے ہیں کہ جو احکام المجتہد جو ہے مجتہدین یہ سمجھتے ہیں اسی قوانین کے ذریعے سے، اسے قیاس اور استحسان نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ ایسا اجتہاد ہے جسے ائمہ علیہ السلام نے ہمیں بیان کیا ہے. تو دو قرینہ جو ہے ایک عنوان کے تحت پیش کیا گیا، دو قاعدہ جو امام کی طرف سے روایت وارد ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اسی ذیل میں کہ امام علیہ السلام نے کلیات کا علم دیا اور خود فرمایا بلکہ حکم دیا کہ تم لوگ خود اجتہاد کرو. یہی معنی ہے کہ امام تمرین کرانا چاہتے ہیں. جناب شیخ صدوق سے روایت ہے، فقیہ میں آپ نقل کرتے ہیں، جناب اسحاق بن عمار کہتے ہیں قال لی ابو الحسن الاول علیہ السلام اذا شککت فابنی علی الیقین. کیا امام نے فرمایا جب بھی تم کو شک ہو تو تم کیا سمجھو اپنے آپ کو یقین پر عمل کرو. یعنی شک کے ذریعے سے کہیں بھی کسی مقام پر شک ہو تم یقین کا دامن نہ چھوڑو. اب دیکھیں راوی کیا کہتا ہے، خود راوی دیکھو سوال کرتے ہیں قال قلت ھذا اصل. خود راوی کہتا ہے مولا یہ قانون آپ ہمیں بتا رہے ہیں. تو امام نے کیا کہا قال نعم. اب اس سے زیادہ بھی صراحت کی ضرورت ہے. کھل کر امام نے بیان کیا ہے، صاف طور پر بیان کر دیا ہے. پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ ہمیں قانون بتا رہے ہیں، کہاں؟
اس کے بعد جناب دیکھیں جناب شیخ صدوق ملا یحضرہ الفقیہ میں دوسری روایت نقل کرتے ہیں اپنے اسناد بے اسناد ہی عن موسیٰ بن بکر قال قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام الرجل یغمى علیہ یوما او یومین او ثلاثہ او الاربعہ او اکثر من ذلک. دیکھیں پوچھنے والا جو ہے راوی امام کے شاگرد، تو یہ فتویٰ امام سے پوچھنے نہیں گئے ہیں کہ مولا فلاں انسان کو ایک دن جو ہے بے ہوش ہو گیا، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہے اگر وہ ایک دن بے ہوش ہو گیا یا جو ہے 2 دن بے ہوش ہو گیا یا 3 دن بے ہوش ہو گیا یا اس سے زیادہ. اب کیا یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ دیکھیں کہ کیا قانون پوچھنا چاہ رہے ہیں مولا سے کہ مولا کبھی کوئی بندہ 1 دن بے ہوش ہو گیا، 2 دن 3 یا اس سے 4 دن سے زیادہ، کم یقضی من صلاتہ، اپنی کتنی نماز کی قضا پڑھے گا. اللہ اکبر. اب دیکھیں امام، اب جواب امام پر دیکھیے. نوجوانوں سے گزارش ہے، جو لوگ علم دوست ہیں، جو لوگ جو ہے سمجھنا چاہتے ہیں، کسی جو ہے الجھن کے شکار نہیں ہے، کسی جو ہے خواہشات نفس میں الجھے ہوئے نہیں ہیں، جو دین کو دین جو ہے سمجھ کر جو ہے سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کہ جواب امام دیکھیے. امام کیا فرماتے ہیں، قال الا اخبرک بما یجمع لک هذه الاشیاء کلها. کیا امام فرماتے ہیں، کہتے کیا میں آپ کو ایسی چیز کی تعلیم نہ دوں کہ جو تم نے کئی صورت فرض کی ہے، کئی قسمیں بنائی ہے، سب جو ہے اس میں شامل ہو. اب جو ہے امام کیا فرماتے ہیں، کل ما غلب اللہ علیک فللہ آثر لعبدہ. کہتے ہیں کہ جو مثلا یہ بے ہوشی جب تمہارے اختیار سے نہ ہو. ایک انسان ہے کہ مثلا کوئی گولی وغیرہ کھا کے بے ہوش ہو جاتا ہے، نشے میں کر دیا جاتا، نہیں، خود جو ہے قہری طور پر ایک انسان بے ہوش ہو گیا، یعنی بے اختیاری طور پر بے ہوش ہو گیا ہے، تو اب خداوند عالم نے جو ہے اسے جو ہے تکلیف اٹھا لی ہے، یعنی نماز کی قضا نہیں ہے، نماز کی ادا ہی نہیں ہے، تو قضا کہاں سے ہوگی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ہاں وزاد فی غیرہ، دوسری روایت میں اس سے زیادہ امام نے بیان کیا فرمایا، ان ابا عبداللہ علیہ السلام قال ھذا من الابواب التي يفتح كل باب منها 1000 باب. اللہ اکبر. امام علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ جو مسئلہ ہم نے تمہیں بتایا ہے یہ اس طرح سے ہے کہ اس ایک قانون سے 1000 مسئلے حل ہوتے ہیں، 1000 مسئلے کے حل کے دروازے کھلتے ہیں. اب سننے والے یہ ہمارے نوجوان یہ دیکھیں کہ امام علیہ السلام نے کس طرح سے روایت کہاں سے نقل کی جا رہی ہے، جو کتب اربعہ میں سے مشہور کتاب ہے شیخ صدوق کی کتاب الفقی، اس سے جو ہے روایت جناب نقل کی جا رہی ہے. تو آپ نے دیکھا اس طرح سے جو ہے، اور بہت سے، اب کہاں تک اسے جو ہے بیان کیا جائے، بہت زیادہ ایسی روایات ہمارے پاس ہیں جہاں ائمہ علیہ السلام نے مشق کرائی ہے اور کلیات کا علم دیا ہے کہ باقی اس قانون کے پیش نظر آپ اجتہاد کرتے جاؤ. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. یہ جو ہے کہ جس طرح سے آپ دیکھیں لا کا جو قانون ہوتا ہے وہاں کلیات کا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے ہر انسان جو ہے اس قانون کی تطبیق نہیں ہو پاتی. کہاں جاتے ہیں، لائر کے پاس جاتے ہیں، ایڈوکیٹ کے پاس جاتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس قانون تو ملک کا بنا ہوا ہے، لیکن پھر کیوں جو ہے اس کے خاص پڑھائی ہوتی ہے، ہر انسان نہیں سمجھ پاتا. مسئلے کو لے کے وکیل کے ویلا جو ہے سمویدھان کی کتاب لے لیں اور مسئلے کو آپ جو ہے فیصلہ کر لیں. بھائی اس کے سمجھ ہی نہیں پاتے کہ وہ کلی قانون بنا ہوا ہے، یہ مادہ یہ دفعہ اس پر فٹ ہو رہی ہے نہیں فٹ ہو رہی ہے، اس پر بحث ہوتی ہے.
تو یہی مسئلہ یہ ہے، یہ جو ہے الہی لا ہے، الہی قانون ہے، اس کو ہر آدمی کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو اس کے لیے جو قانون الہی ہے، جو ائمہ علیہ السلام نے کلیات کا علم دیا ہے، ان کلیات کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ چہ جائے کہ ہر آدمی جو ہے دعویٰ کرے ہم نے سمجھ لیا ہے، تو اس کے جو ہے اہل اختصاص ہی بتائیں گے، جس کو تقلید کہتے ہیں۔ یہ جو ہے پہلے دن سے اسی بات کو جو ہے بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسرا جو ہے جناب اسی ضمن میں، اسی عنوان کے تحت دوسرے جو ہے کچھ ایسی روایات ہیں ائمہ علیہ السلام کے طرف سے وارد ہوئی ہیں، جو امام نے مشق جو کرایا، تمرین کرایا، کس طرح سے کرایا؟ امام علیہ السلام نے ان کو، اصحاب کو، شاگردوں کو ترغیب دلائی فہم کلام معصوم کے لیے کہ دیکھو آپ جانتے ہیں کہ امام علیہ السلام جو ہے کتنے خطرناک ماحول میں زندگی گزر رہی تھی، کس طرح سے اپنے کو بچا کے، اپنے چاہنے والوں کو بچا کے ہم تک نشر علوم الہی کیا ہے۔ ہمیشہ جو ہے حکومت دشمنوں کی ہوتی تھی، حکومت آپ کے خلاف ہوتی تھی، کبھی کبھی اصل مسئلہ جو ہے امام نہیں بیان کر سکتے تھے کہ جو ہے جا کے ایک مشکل کھڑی ہو جائے گی اور جو ہے پھر امام پر زمین تنگ کر دی جائے گی، جو آپ کو پتا ہے کہ ہر امام ہمارا جو ہے شہید ہوا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں یہ مشکلات تھی، ان کے چاہنے والوں کو شہید کیا جاتا تھا صرف اس گمان کی بنا پر کہ یہ شیعہ ہیں۔ تو امام علیہ السلام جیسا مجمع ہوتا تھا اس اعتبار سے کبھی ایسی بات کرتے تھے جو خاص شاگرد تھے وہ سمجھ جاتے تھے کہ امام کی مراد کیا ہے۔ اب امام دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، کبھی مقام توریہ میں، کبھی امام اشارہ کر کے، کبھی کنایہ استعمال کر کے، تاکہ جو ہے اصل جو ہمارے چاہنے والے ان تک اصل بات پہنچ جائے۔ اگر کوئی حکومت کی طرف سے آئے کہ یہ آپ نے جو ہے صحابہ کی مخالفت کر دی، ان کے خلاف جو ہے آپ نے حکم صادر کر دیا، یہ تو ہے ہی نہیں ہے، تو امام علیہ السلام جو ہے ایسی بات ایک جو ہے جیسے کہتے ہیں وہ معنی، ایک کلام کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، تو امام اس سے کہتے ہیں اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، تو وہ انسان جو ہے امام پر یعنی حکومتی دباؤ نہیں پڑ سکتا۔ امام کیا فرماتے ہیں، جناب شیخ صدوق کی روایت نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں ان ابراہیم القرخی ان ابی عبداللہ علیہ السلام انہ قال حدیث تدری خیر من الف حدیث ترویہ۔ امام فرماتے ایک روایت کا سمجھنا، ایک روایت اگر آپ نے سمجھ لی تو 1000 روایت سے بہتر ہے کہ جس کو آپ نے نقل کیا ہے، جس کی روایت کی ہے۔ کہتے ہیں امام نے یہ فرمایا لیکن انسان نے سمجھا نہیں ہے، تو فہم کلام کی طرف کافی زور دیا ہے۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں، دوسری روایت میں ارشاد ہوتا ہے، کہتے ہیں وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ فَقِيهًا۔ دیکھیں فقیہن، فقیہ کا معنی بیان کر چکے ہیں، اب آج جو ہے اس کو دوبارہ نہیں بیان کیا جائے گا۔ فقیہ سے مراد کیا ہے بیان کر چکے ہیں۔ کیا ارشاد ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَكُونُ، کلام امام جاری ہے، الرَّجُلُ مِنْكُمْ فَقِيهًا حَتَّى يَعْرِفَ مَعَارِيضَ كَلَامِنَا وَإِنَّ الْكَلِمَةَ مِنْ كَلَامِنَا لَتَنْصَرِفْ عَلَى 70 وَجْهًا لَنَا مِنْ جَمِيعِهَا الْمَخْرَاج۔ اللہ اکبر، فیصلہ کن بات ہے۔ امام کہتے ہیں تم میں سے، یعنی اپنے شاگردوں کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، تم میں سے اس وقت تک فقیہ نہیں ہو سکتا، بندہ فقیہ نہیں بن سکتا، فقیہ نہیں بن سکتا۔ امام نے فقیہ کہا ہے، فقیہ نہیں بن سکتا جب تک ہمارے کلام سے جو ہماری مراد اس کو نہ سمجھے۔ اللہ اکبر، امام کو بتا رہے ہیں کیوں؟ امام کہتے ہیں جو بھی لفظ ہم اپنے کلام میں استعمال کر رہے ہیں اس سے 70 معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور ہم جو چاہے وہ معنی مراد لے سکتے ہیں۔ یعنی اگر حکومت کہے آپ نے یہ بات کی، کیا مراد ہے آپ سے، تو ہم کہتے ہیں ہماری مراد یہ ہے، حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ ہے، یہ امام علیہ السلام ہے، کتنی فیصلہ کن بات، کتنی جو ہے فیصلہ کن بات بتا دی۔ تو یہ جو ہے اس طرح سے
امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والے کو تعلیم دی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے آپ فتویٰ دیں۔ اگلے جناب کبھی کبھی آپ کے شاگرد، امام کے شاگرد جو ہے خود امام سے دلیل پوچھتے تھے۔ آپ یہ بتائیے، جو ایک عام انسان کسی مجتہد کی تقلید کرتا ہے، کبھی مجتہد سے دلیل پوچھتا ہے؟ نہیں، نہ اس کا حق بھی نہیں پوچھنے کا۔ لیکن دلیل کون پوچھتے ہیں؟ جو اس مجتہد کے شاگرد ہوتے ہیں، جسے بحث خارج کہا جاتا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ بتائیے، آپ نے فتویٰ دیا، آپ کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ پوچھتے ہیں تو فقیر بڑے شوق سے، جو مجتہد ہوتا ہے، اپنے ریسرچ کو، اپنے جو ہے جو اس نے سمجھا ہے، اپنے فہم کو، فہم کلام کو، فہم قرآن کو پیش کرتا ہے کہ میری دلیل یہ ہے اس فتوے کی۔ اسی طرح سے اب دیکھیں، اس سے جوڑیے کس طرح سے جو ہے کلام میں تسلسل ربط ہے۔ امام علیہ السلام کے جو شاگرد تھے، امام سے پوچھتے تھے، مولا آپ نے یہ بات کہی ہے، یہ ہمیں تعلیم دی ہے، دلیل کیا ہے اس کی؟ کتنی بڑی بات ہے ریسرچ۔ امام بتا رہے کیسے ریسرچ کرو۔ دیکھیں راوی کون ہے؟ زرارہ بن عیون، بہت بڑا نام ہے۔ فقہاء امامیہ میں جو شاگردان امام میں سے جو فقہا ہے، پہلے درجے کے جو فقیہ کا نام زرارہ ہے۔ گفتگو کس کی چل رہی ہے؟ وضو کی گفتگو ہے۔ زرارہ کہتے ہیں قال قلت لابی جعفر علیہ السلام، میں نے امام باقر علیہ السلام سے یہ بات کہی، الا تخبرنی من این علمت، جو امام نے بات کہی ہے کہ مسح جو ہے تمام سر کا نہیں کرنا ہے، مسح جو ہے سر کے بعد حصے کا کرنا ہے۔ اب دیکھیں ایسے مسائل ہوتے ہیں، اس مسائل میں اگر کوئی مجلس امام میں جو امام کا خاص بندہ نہ بیٹھا ہو تو پوری بات امام نہیں کہہ سکتے، لیکن یہاں جناب زرارہ بات کر رہے ہیں اور امام نے صاف صاف بات بتائی۔ دیکھیں جناب زرارہ کیا کہہ رہے ہیں، مولا آپ نے یہ جو بیان کیا ہے، ہمیں تعلیم دی ہے، یہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہاں سے آپ نے سمجھا ہے؟ کہاں سے آپ نے سمجھا ہے؟ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کون؟ فقیہ، جس کے فقاہت میں کسی کو بھی کوئی اشکال نہیں، کوئی اعتراض نہیں، زرارہ بن عیون، بلکہ اس پورے خاندان نے بڑی خدمت کی ہے ملت تشیع کی۔ تو جناب امام کیا فرماتے ہیں، قلت ان المسح ببعض الراس وبعض الرجلین، کیا کہا؟ مولا جو آپ نے بتایا ہے کہ آپ سر کے تھوڑے سے حصے پر، اگلے حصے پر مسح کر لیں، پورے سر پر جو ہے ہاتھ کو پھیرنا ضروری نہیں ہے، نہ ہی جو ہے پیر پہ، ٹھیک ہے، قدم پہ۔ تو آپ دیکھیں فضحک، امام ہنسنے لگے، یہی تعلیم و تربیت کا انداز ہوتا ہے۔ فقال یا زرارہ قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم دلیل چاہتے ہو؟ یہ پیغمبر اکرم نے کہا ہے، پہلی دلیل۔ دوسری دلیل، وَنَزَلَ بِهِ الْكِتَابُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ، اور یہی چیز قرآن میں بھی موجود ہے، کہا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ قَالَ۔ اب امام دیکھیں، اللہ اکبر، کیسے ریسرچ جو ہے، ریسرچ کے اجتہاد کے مشق اور تدریب جو ہے تمرین کرا رہے ہیں۔ کہا خداوند، کیونکہ خدا کیا کہہ رہا ہے، قال فاغسلوا وجوہکم، خدا نے کیا کہا، اپنے چہرے کو دھو، فعرفنا ان الوجہ کلہ ينبغي ان یغسل، تو ہم نے سمجھ لیا کہ پورے چہرے کا دھونا ہے، بعض چہرے کا نہیں دھونا ہے۔ ثم قال وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ اپنے جو ہے ہاتھ کو دھو، فَوَصَلَ الْيَدَيْنِ إِلَى مِرْفَقَيْنِ بِالْوَجْهِ، تو خداوند عالم نے اپنے اس کلام میں ہاتھ کو جو ہے مرفقین تک جو ہے لیا، وجہ سے ملایا کہ یعنی چہرے کو دھونا ہے اور ہاتھ کو جو ہے مرفقین تک دھونا ہے۔ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ يَنبَغِي لَهُمَا أَن يُغْسَلَ إِلَى مِرْفَقَيْنِ، تو ہاتھ کو کوہنی سے لے کے کہاں تک؟ انگلی سے، کسیرے سے جناب
اس کے بعد خدا نے کیا کہا؟ ثم فصل بین الکلام فقال، یہ جب دھونے کی بات آئی تو اس طریقے سے کلام تھا قرآن میں. جب مسح کی بات آئی تو کیا؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. اب خدا نے کیا کہا؟ با کا اضافہ کیا ہے. رؤوس جو ہے راس کی جمع ہے، راس کے معنی سر کے ہیں. با کا اضافہ کیا جو حرف جار ہے کہ تم لوگ جو ہے مسح کرو اپنے سر کا. کہتے ہیں فَعَرِفْنَا حِينَ قَالَ بِرُؤُوسِكُمْ، جب خداوند عالم نے بِرُؤُوسِكُمْ کہا ہم سمجھ گئے ان المسح ببعض الراس لمکان البا، یہ جو با ہے بے جسے اردو میں کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم نے قرآن سے سمجھا کہ مسح جو ہے تمام سر کا نہیں کرنا ہے، تمام غیر کا نہیں کرنا ہے. ثم وصل الرجلین بالراس، اسی طرح جو ہے پیر کو جو ہے سر کی طرح ملایا، جس طرح سے جو ہے ہاتھ کو دھونے میں کس کے ساتھ جو ہے کلام میں ملایا؟ چہرے کے ساتھ. فقال وارجلکم الی الکعبین فعرفنا حین وصلہما بالراس ان المسح علی بعضہما. تو سمجھ گئے جس طریقے سے جب دھونے کی بات آئی تو چہرہ اور ہاتھ کو تو ہم نے سمجھ لیا کہ پورے چہرے کو پورے ہاتھ کو دھونا ہے. یہ بھی بتا دیا ہاتھ کہاں تک خدا نے بتا دیا. جب مسح کی بات آئی تو خداوند عالم نے کیا کہا؟ با کو حرف جار کو بڑھا دیا. تو وہاں سے ہم نے سمجھا کہ تمام سر کا نہیں بلکہ بعض سر کا. پھر جو ہے دونوں پاؤں کو بتا دیا کہ کہاں تک کرنا ہے، ٹخنے تک کرنا، یہ بھی خداوند عالم نے بتا دیا. تو ہم نے سمجھ لیا مسح میں جو ہے بعض ہے اور دھونے میں تمام ہاتھ، تمام جو ہے چہرہ ہے. یعنی ہمارے پاس دو چیزوں کو دھونا ہے، دو چیزوں کو مسح کرنا ہے. جن کو دھونا ہے پورا اور جن کو مسح کرنا ہے بعض حصے پر. اب دیکھیں کس طریقے سے امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والے کو تعلیم دی ہے. یہ تو چاہنے والے تھے اور امام علیہ السلام نے اس طرح کبھی کبھی جب دشمن بھی پھنستے تھے تو امام کے شاگرد کی طرف رجوع کرتے تھے. اللہ اکبر. مثلا ایک بندہ ہے قاضی ابی لیلہ نام ہے، اس کے پاس ایک مسئلہ آیا. ایک شخص ہے اور دوسرا جو ہے لڑائی ہو رہی ہے. کیا مسئلہ تھا جناب؟ کنیز کو ایک شخص نے خریدا. اب جب جس نے خریدا اس نے دیکھا جو ہے کچھ عیب پایا. وہ عیب یہ ہے، میں اشارے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس جو ہے کنیز کے جو ہے زیرناف بال نہیں ہے. اب اس نے اس کو عیب سمجھا. جب یہ عیب ہے تو اب مسئلہ معاملہ جو ہے فسخ ہو جائے گا. یہ جو ہے بیع و شرع نے خرید و فروخت نہیں ہوگی. تو اس میں جو ہے ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی. جو یہ قاضی صاحب تھے حکومت کے تھے، ان کو جو ہے بھی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ عیب ہے یا عیب نہیں ہے. مسئلہ پہلے سے آیا. اب یہاں پر نوجوانوں سے مخاطب ہوں، جو دین کے مخلص ان سے مخاطب ہوں. دیکھیے کہ امام علیہ السلام کے خاص شاگرد جو فقیہ محمد بن مسلم، جو دوسرے نمبر پر فقاہت جن کی ہے جناب زرارہ کے بعد، دیکھیں کس طریقے سے مسئلے کو حل کیا. کوفے کا واقعہ ہے. اب یہ قاضی جو ہے کہا بھی تم یہیں رکو، ہم تھوڑی دیر کے بعد جو ہے آ رہے ہیں. فوراً جو ہے یہ قاضی آیا ہے، رابطہ کیا ہے کس سے؟ فَأَتَى محمد بن مسلم الثقفی فقال له اي شيء ترون عن ابي جعفر علیہ السلام في المرأة. پوری جو ہے تفصیل گفتگو کی. جو ایسا مسئلہ ہو تم لوگ امام باقر سے کیا روایت بیان کرتے ہو تاکہ اس روایت کے ضمن میں ہم مسئلے کو حل کریں. تو جناب فقال محمد بن مسلم اما هذا نصا فلا اعرفه. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پہلے جو ہے فقہا جو تھے وہ نص کلام امام کو جو ہے پیش کر دیتے تھے، یہ بات درست ہے، لیکن سمجھ کر کوشش یہ کرتے تھے اگر وہ مناسب اس جگہ پر ہوتا تھا تو اسے کلام کو بیان کرتے. ہم نے یہ کلام سمجھا یہ ہے امام کا کلام، اسی لفظ کو پیش کر دیتے تھے. لیکن یہاں پر محمد بن مسلم امام کے شاگرد کوئی مجتہد یہ نہیں کہ جو امام کے بعد آئے ہوں،
دوسرے بہت بڑا نام ہے. کہتے نصن اس طرح سے تو کوئی کلام وارد نہیں ہوا امام کا. پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں ولیکن حدثنی ابو جعفر علیہ السلام عن ابیہ عن آبائہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو قال کل ما کان فی اصل الخلقت فزاد او نقص فہو عیب. اللہ اکبر. کل جو لوگ منطق پڑھے ہوئے سمجھیں گے یہ موجب کلیہ ہے. کل ما کانا. جناب محمد بن مسلم کہتے ہیں دیکھو اس طرح سے اس مورد میں جو مسئلہ تمہارا ہے کنیز والا کوئی ایسا کلام تو نہیں آیا ہے، لیکن امام نے ہمیں کہ قانون کلی دیا ہے. کہا وہ قانون کلی کیا ہے؟ کہا کہ جو کچھ بھی مثلا اصل خلقت میں جیسے انسان کے 2 آنکھ ہوتی ہے، 2 ہاتھ ہوتے ہیں، 2 پیر ہوتے ہیں، کسی کو 3 آنکھ نکل آئی، ٹھیک ہے، کسی کو جو ہے انگلیاں 6 ہو گئی تو اس کا شمار عیب میں ہوتا ہے. کسی کی 4 انگلیاں ہیں اس کا شمار عیب میں. کیوں کہ عام طور پر کتنی ہوتی ہیں؟ ہر ہاتھ میں 5 ہوتی ہیں. اس میں سے کوئی زیادہ ہو گئی یا کم ہو گئی یہ عیب. کہا یہ ہے. جیسے ہی جناب محمد مسلم نے یہ بات قاضی کو جو ہے بیان کی ہے تو کہتا حسب کا بس کافی ہے، جواب مل گیا. ثم رجع الى القوم فقضى لهم بالعیب. کہا یہ عیب ہے. اللہ دیکھا آپ نے. یہ ہمارے پاس چند چیزیں آپ کے خدمت میں پیش کی گئیں جس کا عنوان خلاصہ یہ تھا کہ ائمہ علیہ السلام نے جو آپ کے پاس فقہا خاص شاگردان آپ کے پاس پڑھتے تھے، آپ کے پاس موجود ہوتے تھے، تعلیم لیتے تھے، انہیں آپ نے باقاعدہ طور پر جو ہے تھیوری دی ہے، قانون دیا ہے، عام قانون. اس کے ذریعے سے وہ اپنے مسائل خود بھی سمجھتے تھے. اور یہ ایسے فقہا ہے کہ فقط جو ہے امام کے شیعہ ان کے پاس رجوع نہیں کرتے تھے بلکہ حکومتی جو ہے قاضی جج ان کے پاس آتے تھے. تو یہ تمام جو مسائل اگر اس کو غور سے سنا جائے، غور سے امام کے کلام کو سمجھا جائے تو جو مخلصین ہیں، جو دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بات روز روشن کی طرح جو ہے واضح ہو گئی ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو کس طرح سے اجتہاد کرنا ہے، کیسے قرآن سے مسئلے نکالنا. آپ نے دیکھا جو وضو والی آیت تھی کتنی تفصیلی گفتگو کر کے امام ہنسنے لگے. اور جو پوچھنے والا زرارہ جیسا فقیہ کہ جس کی فقاہت میں، جس کے جو ہے اجتہاد میں اصلاً جو ہے نظام فقاہت کے ستون یہ لوگ ہیں. ایک روایت ہے ابھی ان کے بارے میں، یا جو جناب زرارہ کی منزلت والے ہیں ان کے لیے امام نے دیکھیں کیا کہا ہے. یہ روایت جناب وسائل الشیعہ جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 144. دیکھیں تعبیر امام دیکھیں. امام فرماتے ہیں فعن سلیمان بن خالد قال سمعت ابا عبد اللہ علیہ السلام یقول ما اجد احدا احیا ذکرنا واحادیث ابی علیہ السلام الا زرارہ وابو بصیر لیث المرادی ومحمد بن مسلم وبرید بن معاویہ العجلی. اللہ اکبر. کیا کلام امام کا ہے. امام فرماتے ہیں کہ کسی ایک کو بھی بندے کو نہیں میں پاتا جس نے میرے ذکر کو اور میرے والد کے روایات حدیثوں کو زندہ کیا ہو سوائے کتنے لوگوں کو؟ 4. سب سے پہلے زرارہ، اس کے بعد ابو بصیر لیث مرادی، اس کے بعد محمد بن مسلم الثقفی، اس کے بعد برید بن معاویہ العجلی. یہ 4 لوگوں نے
امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام کی روایت کو زندہ کیا ہے، لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں امام کیا فرماتے ہیں، وَلَوْلَا هَؤُلَاء مَا كَانَ أَحَدٌ يَسْتَنبِطُ هَذَا، اگر یہ چار لوگ نہ ہوتے تو استنباط کس کو کہتے ہیں؟ استخراج الاحکام الشرعیہ عن ادلتها الفرعیہ۔ امام نے یستنبط استنباط استعمال کیا ہے۔ یہ جو ہے اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو کوئی ایک بھی اجتہاد نہیں کر سکتا تھا، ہو ایسا۔ اگر ہمارے پاس کتب اربعہ نہ ہوتی، یہ روایات کس سے لی گئی ہیں؟ انہی لوگوں سے، تو کون فقیہ جو ہے آج اجتہاد کر سکتا تھا؟ چونکہ ہمارے یہاں قیاس تو ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد امام فرما رہے ہیں دوسری بات، ہؤلاء حفاظ الدین، اللہ اکبر۔ اے تقلید پر اعتراض کرنے والوں، فقہا پر زبان درازی کرنے والوں، امام کا کلام سنو۔ کیا فرمایا؟ یہ لوگ جو ہیں دین الہی کے محافظین ہیں، وَأُمْنَاءُ أَبِي، اور میرے بابا کے امین ہیں۔ کس بات پر؟ عَلَى حَلَالِ اللَّهِ وَحَرَامِهِ، انہوں نے جو میرے بابا سے حلال خدا کو سنا اسی طرح سے لوگوں تک پہنچایا، امانت داری کے ساتھ، خیانت نہیں ہے۔ جو حرام تھا اسے حرام جو ہے پیش کیا، لوگوں تک پہنچایا۔ وَهُمُ السَّابِقُونَ إِلَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَالسَّابِقُونَ إِلَيْنَا فِي الْآخِرَةِ، یہی سب سے پہلے ہمارے پاس دنیا میں آنے والے ہیں اور آخرت میں بھی یہی سب سے پہلے آئیں گے۔ اس کے بعد کیا بات رہ جاتی ہے؟ اللہ اکبر، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ شکراً یا ربی شکراً، ہدیت قلبی شکراً۔